آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آپ کے پاس فائر ہو کے جاتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے اور ہنستے ہوئے جاتا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے بھائی؟ یہ کبھی نہیں سنا ہم نے۔ ہاں، یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں سیلف ریزگنیشن۔ جب لوگ کوئی کسی کو فائر کرتے ہیں تو وہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میری تو نوکری چلی گئی، اچھا خاصا میرا لگا ہوا تھا دھندا، اب میری صبح اگلی مرتبہ کہاں سے آئے گی سیلری، اور اب میں کہاں رہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے پیچھے اصل میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ آپ مثال کے طور پر ایک اپنے دوست کو یا اپنے کسی چھوٹے بھتیجے کو ایک نیا موبائل دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آئی فون 16 دینا چاہتے ہیں، اور اس کے پاس ایک بہت پرانا موبائل۔ اب کیسے دیں گے؟ اس کے پاس تو موبائل موجود ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا وہ موبائل گر جائے، اس کا وہ موبائل چھن جائے، اس کا وہ موبائل ٹوٹ جائے، یا اس کا موبائل خراب ہو جائے۔ تو جب وہ موبائل خراب ہوگا، اس کے ہاتھ سے گرے گا، تو جب ہی اس کے ہاتھ میں جگہ بنے گی اور آپ اس کو وہ نیا موبائل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کی روزی روٹی میں، انسان کی نوکری میں اس برکت کو ڈالتا ہے، اور پچھلی نوکری میں کوئی ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں اس کو فائر ہونے کا موقع مل جاتا ہے یا اس کے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اس کو میں سیلف ریزگنیشن کہتا ہوں۔ سیلف ریزگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریزگنیشن جو کہ دیا نہ جائے بلکہ لیا جائے، یا وہ فائر ہو جائے۔ تو اگر ایک انسان میں ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار ہو کہ ضرور میرے لیے کوئی اب سے بہتر فیسلٹی موجود ہے، ضرور اس وقت میرے لیے کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ آج سے اچھی ہے، اور مجھے اللہ پہ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ضرور کوئی ایسی چیز دینی ہے، تو وہ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے گا۔ جب بھی میرے پاس کوئی شخص اپنا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آتا ہے، یا فائر ہو چکا ہوتا ہے، یا فائر ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کا ریزائن لینا ہوتا ہے، تو وہ بڑا روتا ہوا اور بڑا پریشان کن آتا ہے، تو میں اس کو بیٹھ کے سب سے پہلے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آج کا دن اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص کیا ہے۔ آج اسے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک اچھی چیز قبول ہے کہ نہیں، اور اگر اس کو اچھی چیز قبول نہیں ہے تو وہ مزید روئے گا، لیکن اگر وہ چیز اپنا وہ خوشی سے سن لے اور سمجھ لے، تو میں اس کو پھر ٹرین کرتا ہوں کہ کل صبح سے تمہارا ایکشن کیا ہوگا، کل صبح سے تم نے کیا کام کرنا ہے، تمہیں جاب ہنٹ کیسے کرنی ہے، کون سی انڈسٹری میں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا پہن کے جانا ہے، اور کل سے تم کس طرح سے کرو گے، اور تم یہ کیسے ثابت کرو گے اپنی پریویس کمپنی کو کہ جناب آپ نے تو مجھے فائر کر دیا تھا، دیکھیں میں تو اس سے بھی اچھی جاب لے سکتا ہوں۔ تو اگر اس شخص کے اندر جذبہ ہوگا، جو کہ اگر نہیں ہے تو پیدا کیا جائے گا، تو وہ اس چیز کے لیے پیچھے جائے گا، اور آپ اس سے پرومس لیجئے کہ آپ 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد اس سے ملیں گے اور چیک کریں گے کہ کیا اس نے کام کیا یا نہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے آج کل کے نوجوان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو کھڑا کرے گا، اور جب وہ 15 دن محنت کرے گا جو کہ اس نے ایکس نمبر آف ایئرز نہیں کی، تو اسے پتہ لگے گا اسے تو وہ چیزیں آتی ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی، اس کے نتیجے میں اس کو نئی جاب بھی مل سکتی ہے، یا وہ ایک نیا بزنس بھی کر سکتا ہے۔ اور مجھے تو ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے روک روک کے میری تعریف کی ہے کہ سر اگر ہماری اس دن ریزگنیشن آپ ایکسیپٹ نہ کرتے، اگر آپ ہمیں اس دن فائر نہ کرتے، تو آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے۔ تو یہ وہ راز ہے جو کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں، جس کے نتیجے میں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں، اور بعد میں جب بھی ملتے ہیں تو کبھی برا نہیں مناتے۔ نوکری، آنا جانا رہنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل امپورٹنٹ وہ انسان ہے۔ تو اپنے ریلیشنز کو مت خراب کریں، مت روئیں کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی چیز دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہترین ہو اور آپ کے لیے بہترین اجر ادا کرے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔